بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، بخت نصر بادشاہ کا عبرت انگیز واقعہ۔ بخت نصر بادشاہ ابتدا میں نہایت نیک بخت و صالح آدمی تھا۔ حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کی نہایت اطاعت کرتا تھا۔ اتفاقاً اس نے ایک عورت سے نکاح کیا جس کے ہمراہ ایک لڑکی نہایت حسینہ جمیلہ پہلے شوہر سے تھی۔ جب وہ لڑکی سن بلوغ کو پہنچی تو بادشاہ اس کی بہار حسن دیکھ کر فریفتہ و دیوانہ ہو گیا۔ اس کی ماں کو پیغام دیا، وہ بہت خوش ہوئی مگر دل میں اندیشہ کیا کہ بادشاہ پیغمبروں کا مطیع فرمان ہے اور نکاح اللہ کے پیغمبر کی شریعت کے خلاف ہے۔ وہ کیوں اس کام کی اجازت دیں گے؟ اس لیے بادشاہ سے کہا، تم اس کا مہر ادا نہ کر سکو گے۔ اس نے دریافت کیا کہ کتنا مہر ہے؟ جو کچھ کہو میں دوں گا۔ عورت نے کہا، اس کا مہر تمہارے دونوں پیغمبروں کا سر ہے۔ اگر تم یہ مہر ادا کر سکو تو لڑکی حاضر ہے، ورنہ اس کا نام مت لو۔ بادشاہ نے کہا، یہ پیغمبر ہمارے دشمن نہیں بلکہ ہمارے خیرخواہ اور دعا گو ہیں۔ ان کو بے جرم گناہ قتل کرنا ظلم عظیم ہے۔ اس کے سوا کچھ مانگو، جو مہر کہو مجھے منظور ہے۔ اس نے کہا، اس کے سوا کوئی مہر نہیں ہے۔ بادشاہ نے ہوائی نفسانی سے مغلوب ہو کر فوج کو حکم دیا کہ دونوں بے گناہوں کا سر کاٹ لاؤ۔ حکم کی بموجب سپاہیوں نے جا کر اول حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بیت المقدس میں قتل کیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام یہ حال دیکھ کر جنگل کے طرف بھاگ نکلی۔ فوج پیچھے ہوئی اور شیطان کی ان کے رہنمائی کی جب سپاہیوں نے آدبانی اور گھیر لیا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک درخت سے التجا کی کہ مجھ کو اس وقت پناہ دے۔ وہ درخت پڑ گیا، یہ اس کے اندر سما گئی۔ وہ پھر بند ہو گیا لیکن قدر کپڑا باہر رہ گیا۔ فوج متحیر ہوئی کہ کہاں غائب ہو گئی۔ شیطان نے نشان دیا، اس درخت کے اندر ہے اور یہ کپڑا ان کی موجود ہونے کی علامت ہے۔ پھر شیطان نے آرا کی ترکیب بتلائی، درخت چیرا گیا۔ جب نوبت آرا کے سر تک پہنچی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سسکی بری حکم الہی نازل ہوا، اگر اف کرو گے تو پیغمبری سے خارج کر دی جاؤں گی۔ تم نے غیر سے کیوں پناہ مانگی؟ اگر ہم سے التجا کرتے تو کیا ہم پناہ نہیں دے سکتے ہیں؟ اب اس کا مزہ چکھو اور چپ کر سر پر آرا چلنے دو۔ غرض یہ کہ سر سے پاؤں تک جسم چیرا گیا اور حضرت زکریا علیہ السلام نے دم نہ مارا۔ جب دونوں پیغمبر اس بے دردی سے قتل ہوئی تو غضب الہی نازل ہوا، دن تاریک ہو گیا۔ ایک بادشاہ فوج خونخوار لے کر چڑھا، اس شہر کے باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون بند نہ ہوتا تھا، جب قبر میں رکھتے تھے تو قبر خون سے لبریز ہو جاتی۔ بادشاہ کے لشکر نے قسم کھائی، جب تک خون بند نہ ہوگا میں قتل سے باز نہ رہوں گا۔ ہزارہ آدمی تیغ کر دی لیکن خون بند نہ ہوا۔ اس وقت ایک شخص حضرت یحییٰ علیہ السلام کی لاش پر آیا اور کہا کہ تم پیغمبر ہو یا ظالم؟ ایک خون کے بدلے میں 1000 آدمی قتل ہو چکے ہیں، اب کیا سارے جہاں کو قتل کرواؤں گے؟ اتنا کہنا تھا کہ خون بند ہو گیا۔ جامع دمشق میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے، غرض اس بیان سے یہ ہے کہ بجز اللہ کی کسی سے استعانت نہ چاہیے۔ جب ایک نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بطور تنبیہ کے آرے سے چھڑوا دیا تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ چنانچہ اس لیے اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ نہ تو کبھی کسی پر ظلم کریں اور نہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔
اسی طرح مزید خوبصورت واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔